السلام علیکم۔ یہ اوپر جو کارٹون سے دکھائے گئے ہیں یہ مار پڑ رہی ہے ان کو، اس سے کروڑوں خربوں گنا زیادہ مار پڑے گی جہنم کے اندر فرشتوں کے ذریعے ہر اس آدمی کو جس نے آج دنیا میں ایمان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور شرک کی طرف جھکا، فرقوں میں بٹا، گمراہ ہو گیا، صراط مستقیم کھو بیٹھا۔ اس نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کی اور کھیل تماشا سمجھتا رہا اس دنیا کو اور سنجیدگی اختیار نہیں کی۔ اللہ کے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، جتروا کہتا رہا، ان کو پکارتا رہا، یا ابراہیم مدد، یا اسماعیل مدد، یا ود بابا، یا سوا، یوس اور یوک، پہلی مشرک قوم جو اس زمین کے اوپر آئی، جس کے اندر نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا، نبی بنایا گیا۔ 950 سال ان کو بتاتے رہے کہ دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ تمہارے داتا دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، ان کو پکارنا شرک ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے، یہ خود اللہ کو پکارا کرتے تھے، تم بھی اللہ کو پکارو۔ یہی بات مشرکین مکہ کو بتائی جاتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، لات منات وبل، ان کو پکارنا شرک ہے، جہالت ہے، جہنم آگ ہے ہمیشہ کی، اور یہ ان کا راستہ نہیں ہے ان کو پکارنا۔ یہ کل قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تمہیں ہوش نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، اسماعیل علیہ السلام کیسے تھے، وہ تو شرک کے دشمن گزرے اور تم شرک کے رسیا ہو، شیر مادر سمجھ کر اس کو چوستے ہو۔ اور پھر آج جو قوم پھر اسی شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، ان کی بت بدلی کی ہے ابلیس نے، انداز وہی ہے۔ آج یہ بتوں کو نہیں بلکہ قبروں کو اور مزاروں کو پوجتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، واسطے وسیلے دیتے ہیں، اور ان کے نظر و نیاز ان کی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پھر وہاں قوالیاں گاتے ہیں، بھجن کی طرح، ڈنڈوت کی طرح سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، پھر نعرے لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہتا ہے یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ ایک طوفان برپا ہے کفر و شرک کا ان مسلمانوں کے اندر۔ یہ باقی ساری قوموں سے زیادہ شرک کرتے ہیں، یقین کیجئے۔ یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، ہی صحابہ کرام ایسے تھے۔ ان کو اس وقت ہوش آئے گی جب موت کا فرشتہ ان کے سامنے آئے گا اور روح نکلنے سے پہلے ان کو بتایا جائے گا کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور پھر یہاں سے گرفتار کر کے لے جائیں گے اس روح کو، اور برزخ اوپر وہاں جسم ملتا ہے، اور قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی اسی طرح مار پڑتی رہے گی، جس طرح یہ اوپر مار دکھائی ہے ان لوگوں کو۔ عقل حیران ہے کہ یہ کس طرح برداشت کریں گے، لیکن وہاں جسم ایسا ہوگا جو ختم نہیں ہوگا۔ یا دنیا کا جسم تو ہے جس کو جلایا جائے ختم ہو جاتا ہے، یا اس کی گردن کاٹی جائے یا کوئی اور اس کا جسم ضائع کیا جائے تو روح نکل جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ لیکن وہاں کا جسم ایسا نہیں ہے، وہ بنے گا پھر ٹوٹے گا، پھر بنے گا پھر ٹوٹے گا۔ بدل لہم جلود غیرہا، مالک فرماتا ہے ان کی جلد کو بدلی کرتے رہیں گے، اور ان کے منہ کے اندر ابلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا، اور پھر سار کہا جائے گا بتاؤ کدھر ہیں تمہارے مشکل کشا، جترواؤ کیوں نہیں تمہاری مدد کرتے ہیں، آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، کدھر گئے تمہارے سیاسی لیڈر، کدھر گئے تمہارے جرنیل، کدھر گئے تمہارے بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے پیر اور پیرانے پیر، کدھر گئے، آج بچائیں تمہیں۔ اس وقت تو انسان چیخے گا، چلائے گا، دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر کرے گا، لیکن دنیا میں نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔